سورہ یاسین شریف سے میں نے ایک آیت کا ایک حسین جز جس کی تلاوت کا شرف حاصل کی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور سورج اپنے مستقر پر تیر رہا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مستقر جو ہے وہ بھاری ہو گیا ہوگا سمجھنے میں، تو میں آسان کر دوں کہ سورج اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر تیر رہا ہے، جاری ہے۔ انہوں نے آج تحقیق کی ہے، ابھی چند سال پہلے شودھ کیا، اور قرآن نے 1450 برس پہلے اعلان کر دیا۔ سورج کے جاری ہونے کا انداز بھی عجیب ہے۔ سب سے پہلے سورج دا ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ، بالکل پوروی دنیا کے پوروی چھیتر میں سب سے پہلے نکلتا ہے، فجی۔ اس کے بعد دنیا کی پورب کی دنیا ختم۔ اشرفیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، سلسلے اشرفیہ کا جھنڈا وہاں بھی لہرا رہا، اور خود میرے والد گرامی حضور غازی ملت 2-3 بار فجی جا چکے ہیں۔ وہاں سے سورج چلتا ہے تو پھر نیوزی لینڈ، اس کے بعد آسٹریلیا، تسمانیہ ہوتے ہوئے جکارتا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور ہوتے ہوتے ہمارے بنگلہ دیش کے آسمان پر آتا ہے۔ پھر یہاں سے چل کے بھارت کے بعد پاکستان، وہاں اس کے بعد پھر افغانستان، ازبیکستان کا جتنے بھی تان ہیں سب کے اوپر تنا رہتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کے یورپ، پھر پورا پرشانت مہاساگر کراس کر کے سب سے آخر میں سورج یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جاتا ہے۔ امریکہ میں سب سے آخر میں جاتا ہے۔ کتنا بیکورڈ کنٹری ہے۔ 12 گھنٹہ پہلے جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ 12 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں، اور چلے ہیں فارورڈ بننے۔ اسی لیے ہر دیش کی ٹائمنگ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ یہاں اس وقت 1:10 ہو رہا ہے، بھارت میں اس وقت جو ہے وہ 12:40 ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت 1:40 ہو رہا ہے۔ کہیں اس وقت دوپہر ہے، کہیں اس وقت شام ہے، کہیں اس وقت رات ہے، کہیں سورج نکل رہا ہے، تو کسی ملک میں اسی وقت سورج ڈوب رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نماز کا شمع جو ہے وہ ہر جگہ کا ایک نہیں ہے۔ ہم لوگ یہاں میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جمعہ کے لیے ہیں، مگر کہیں اس وقت فجر پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک اسی وقت کہیں جمعہ ہے، اسی وقت کہیں عصر ہے، اسی وقت کہیں مغرب ہے، ٹھیک اسی وقت کہیں عشاء پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک اسی وقت کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدے میں ہے، کوئی تحیات میں ہے، کوئی تکبیر میں ہے، ٹھیک اسی وقت کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی فرض پڑھ رہا ہے، کوئی واجب پڑھ رہا ہے، کوئی وتر پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے۔ یعنی 24 گھنٹہ اراؤنڈ دا کلاک نماز جاری ہے۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، نماز ہم چاہے سوئیں مگر کہیں کوئی فجر پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی ظہر، کہیں مغرب، کہیں کوئی رکوع، کہیں کوئی سجدے، کہیں کوئی بیٹھا ہے، کہیں کوئی نیت باندھ رہا ہے۔ 24 گھنٹہ نماز جاری ہے، نماز جاری ہے۔ اب اس سے پہلے کہ اس چیز کو سمجھیں، اب ذرا حضور کا فرمان سنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز میں میری آنکھوں کی۔ اس سے پہلے کہ حضور یہ فرماتے کہ نماز پڑھو، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ نے ایسا نظام فلکی بنایا اس آسمان پر
سورج کو ایسا ٹھہرایا کہ کائنات میں ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن، ہر مومنٹ نماز پڑھی جائے اور محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے۔ محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے۔ میرا وجدان کہتا ہے، ہندی میں اسے کہتے ہیں انترآتما، from the bottom of my soul I can tell you one thing، میرا وجدان کہتا ہے کہ نماز یہی سوچ کے شروع کر دو۔ اب فیصلہ کر لو کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ سجدہ ہم کریں گے ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے گی، رکوع ہم کریں گے ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے گی، تحیات ہم پڑھیں گے ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے گی، ذکر ہم کریں گے ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے گی۔ سید پور والوں، اگر تم نے یہی سوچ کے نماز شروع کر دی کہ نماز ہم پڑھیں ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے، عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس من کے ساتھ تم نے نماز شروع کر دی تو قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ ضرور ہوگا، اس کی گرمی سے گنہگاروں کے سر کھولیں گے، مگر اے خوش نصیب نمازی، اگر تو نے یہ سوچ کے نماز شروع کر دی تو تیرا سر نہیں بلکہ تیرا پورا وجود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو میاں یہی سوچ کے نماز شروع کر دو۔ کتنی آسان عبادت ہے، ایک ٹکے کا بھی انویسٹمنٹ نہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، آپ مسجد میں آئے، آپ سے کسی نے ٹیکس لیا؟ ایک رکعت کا 1 ٹکا، 2 رکعت کا 2 ٹکا، کوئی ٹیکس نہیں۔ حج میں تو اتنا خرچ ہوتا ہے کہ ساری عمر گزر جائے کمانے میں۔ زکوٰۃ تو ٹیکس کا نام ہی، روزے میں بھی اچھا خاصا خرچ ہے، یہ پکوڑی کا ہے، یہ بھجیا کا ہے، یہ تربوز کا ہے، یہ خربوز کا ہے، یہ شربت کا ہے، اچھا خاصا بجٹ ہے کہ نہیں؟ صرف نماز ایسی عبادت ہے، نو انویسٹمنٹ۔ بندہ بھی پڑھے، بندہ نواز بھی پڑھے، غریب بھی پڑھے، غریب نواز بھی پڑھے، امیر بھی پڑھے، امیر نواز بھی پڑھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، پھر بھی ہم نہیں پڑھ پاتے۔ شرم آنی چاہیے یار، اتنی آسان عبادت۔ آرام سے وضو کر لو، پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لو، نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیرانی، اللہ کی مہربانی، صرف 1 لوٹا پانی۔ میں کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں، یہ سچی بات ہے کہ 1 لوٹا پانی، 1 بدھنا پانی انف sufficient to make وضو۔ اور جب سے جماعت والوں نے لوٹا چھوڑا، ہم نے بھی لوٹوں پہ بھروسہ چھوڑا، اب مسجد میں ٹوٹی ہے چھر 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 پانی۔ کتنی ہے آسانی، اتنی آسان۔ آرام سے کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تکلیف ہے، سجدے کرنے میں نو پرابلم، بیٹھ کے پڑھو نماز ہو جائے گی۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، بیک بون میں ایشو ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، لیٹ کے پڑھو نماز ہو جائے گی۔ لیٹ کے پڑھو نماز ہو، لیٹ کی بھی نہیں پڑھ پا رہے، ہاتھ پیر نہیں ہل رہا، ایک دم پیرالائز ہے، کوئی بات نہیں، اپنی پلکوں کی جنبش سے سجدے رکوع کر لو نماز۔ آپ کی پریشانی بڑھی تو اللہ کی طرف سے آسانی بڑھی۔ اتنی آسان عبادت کہ ابلیس کو بھی پڑھنا آتا تھا، 6 کروڑ برس تک اس نے پڑھا، اس لیے صرف نماز دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، ابلیس کو آتا تھا، بس اسے بچانا نہیں آتا تھا۔ پڑھنا تو اتنا آسان کہ حضور کے سب سے خطرناک دشمن، one of the most dangerous enemy of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم،
عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین، نماز پڑھنا اسے بھی آتا تھا۔ ہم تو بڑی مشکل سے 5 وقت کی پڑھ پاتے ہیں، وہ تو تہجد بھی پڑھتا تھا، اشراق بھی پڑھتا تھا، اوابین بھی پڑھتا تھا، چاشت بھی پڑھتا تھا، اور حضور کا دشمن تھا، شترو تھا۔ اتنی آسان عبادت، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے، میرے مصطفیٰ کے کردار نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ منکرین زکوٰۃ کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے، صدیق اکبر کے کردار نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ بلوائیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے، عثمان غنی کے بہتے ہوئے رقت نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ خارجیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے، اللہ کے گھر میں اپنی جان دے کر علی نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ یزیدی کتوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے، آخری سجدہ کرتے ہوئے امام حسین نے ہمیں سمجھایا۔ نعرہ رسالت، پتہ پتہ پھول پھول۔ تو ایسا نہیں کہ یزیدی نمازی نہیں تھے، نمازی تھے، یہی تو چوک ہو جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ دین کے غازی نہیں تھے۔ اب اگر آپ کہیے کہ ہر نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ ہے، توجہ، جیسا کہ یہ ملا لوگ کہتے ہیں ہر نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو بھیا ان سے پوچھو کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ اگر تم کہو نماز تو وہ دونوں طرف، تم کہو رکوع تو وہ دونوں طرف، تم کہو سجدہ تو وہ دونوں طرف، تم کہو اذان تو وہ دونوں طرف، یہاں بھی ذکر وہاں بھی ذکر، بھوکے پیاسے حسینی بھی نماز پڑھ رہے، کھاتے پیتے یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کس کی طرف؟ تو اس کا جواب میں کیا دوں گا، تم کیا دو گے؟ قرآن کی چمکتی آیت نے فیصلہ سنا دیا، ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگوں، یہ کیوں دیکھتے ہو کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ یہ دیکھو کربلا میں صبر کس کے ساتھ؟ ارے سن، صبر حسین کے ساتھ، حسین اپنے خدا کے ساتھ۔ نماز پڑھنا اتنا آسان کہ جہمیوں کو بھی آتا تھا، قدریوں کو بھی آتا تھا، جبریوں کو بھی آتا تھا، معتزلیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے، وہ لوگ متکلمین کے قلم نے ہمیں سکھایا۔ نماز پڑھنا اتنا آسان کہ کالا کپڑا پہن کے سینہ پیٹ پیٹ کر یا حسین کہنے والوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے، غوث اعظم نے اس کے لیے ایک اعلان چھوڑ دیا، بچایا کیسے جائے، غریب نواز نے اس کے لیے اپنا سنجر چھوڑ دیا، بچایا کیسے جائے، مخدوم اشرف نے راج پاٹ کو تیاگ کر کے اس کے لیے اپنا سمنان چھوڑ دیا۔ پڑھنا تو اتنا آسان کہ انہیں بھی آتا ہے۔ میں ان کا نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، انہیں بھی نماز کے لیے یہ شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کاؤں کاؤں کریں گے۔ اور جب ان سے پوچھو ملا جی پڑھنا بتا رہا ہے، بچانا بھی تو بتاؤ، پڑھنا تو ابلیس کو بھی آتا تھا، تو کہتے ہیں ہمارے استاد نے ہمیں صرف پڑھنا سکھایا، بچانا نہیں۔ پڑھنا آتا تھا مگر بچایا کیسے جائے، اس کے لیے امام فضل حق خیر آبادی نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہن کے ہمیں بتایا نماز کو بچایا کیسے جائے۔ اس کے لیے دلی کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے مفتی اعظم صدر الدین آزردہ نے ہمیں سمجھایا نماز کو بچایا کیسے جائے۔ اس کے لیے امام عبد القادر بدایونی نے شاہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر کر کے ہمیں بتایا نماز بچایا کیسے جائے۔ اس کے لیے عبد السمیع رامپوری نے سب سے پہلے دیا بنا کر رد کر کے ہمیں بتایا ارے پڑھنا تو انہیں آتا تھا مگر بچایا کیسے جائے۔ اس کے لیے امام احمد رضا نے مورچہ سنبھال کے ہمیں بتایا۔
اور شہر شہر نگر نگر گلی گلی جا جا کر، امریکہ سے جا جا کر افریقہ کے جنگلوں تک، بلکہ اگر میں اکھنڈ بھارت کی بات کروں تو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی تک محدث اعظم نے چل چل کے بتایا نماز پڑھنا کیسے ہے، بچانا کیسے ہے۔ اس لیے سمے میرا سماپت ہو گیا ہے، تو میں ایک آخری لفظ بول کر اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جن کی گیس باقی ہے تقریر کی، وہ آج رنگپور میں آئے، وہاں ایک الگ رنگ دیکھیں گے، اور گیس مکمل ہو تو پھر کل تو پھر میں یہیں آ رہا ہوں۔ تو توجہ چاہوں گا، سنیوں میں اگر سمے کی پنچوالٹی آ جائے نا تو پھر سنیوں کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ جو 1-2-4 منٹ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ کم سے کم اللہ کے گھر میں تو ہمیں پنچول ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ختم کرنے سے پہلے میں بھی بتا دوں کہ نماز ہوتی کیسے ہے، نماز بچتی کیسے ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، اپنی نماز کو استھاپت کرو۔ اسٹیبلش یور 5 times prayer، اپنی نماز کو قائم کرو۔ اور کوئی چیز قائم تبھی ہوتی ہے جب اسے کیا بھی جائے، بچایا بھی جائے۔ سیٹ وہی بنتا ہے جسے کمانا بھی آتا ہو، پیسہ بچانا بھی آتا ہو۔ 1 لاکھ کما رہا ہے، 2 لاکھ اڑا رہا ہے تو ٹیچر نہیں پھٹیچر بن جائے گا۔ ایسے ہی نماز قائم کرنے کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور تو اب مجھ سے سنو، میں اپنے خاندان کا تبرک تمہیں دے کے جاؤں گا، تاکہ ابھی جب ہم جمعہ کی نماز پڑھیں تو صرف پڑھنے کے ارادے سے نہیں بلکہ اسے بچانے کے ارادے سے پڑھیں۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ نماز کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ استقبال قبلہ ہو، قبلہ کی طرف منہ ہو۔ ادھر منہ کرو گے تو نماز ادھر 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 ہی کرنا پڑے گا۔ توجہ چاہوں گا، 2 جملے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ جب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تب نماز ہوتی ہے، اور دل رسول اللہ کی طرف ہو تب نماز بچتی ہے۔ تو اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کرو، دل کو کعبے کی طرف کرو، انشاءاللہ نماز ہوتی بھی رہے گی، بچتی بھی رہے گی، اور جب ہوگی اور بچے گی تو انشاءاللہ ایک دن قائم ہو جائے گی، اور جب قائم ہو جائے گی تو اقیموا الصلاۃ پہ عمل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔